ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 17 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 170 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے سٹارٹ لیں گے. یہ بڑی مشہور آیت ہے. انسان کی شیطان کے ساتھ آخری ملاقات جو ہونے والی ہے اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الشیطان لما قضی الامر. اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جب کہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹ ڈیسیژن ہو گیا. اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا. ان اللہ وعدکم وعد الحق. دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ. کیا وعدہ تھا؟ کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا، اور جو انبیاء کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکا ہے. بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دیا. جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا، اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں. یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ دنیا میں لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی. ایک تو ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہوں یا اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے، اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن.
اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچک لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے. تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے. ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے. دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے. یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے ہوئے. یہ جھوٹے اور فراڈ پہ مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائے گی. قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور جو لوگ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اپنی نیٹو لینگویج کے اندر, وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب بات ہی کچھ اور کر رہی ہے, اس کا کانفیڈنس لیول ہی بہت ہائی ہے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ کتاب ہے, کوئی لگی لپٹی بات نہیں, ڈائریکٹلی ہے کہ مانو گے بچ جاؤ گے, نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے. لیکن شیطان پھر جو غلط امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے, اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا, اس جعلی اور جھوٹی امید کے پیچھے, جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, الا یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے. ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے. قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس رزلٹ پہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ ہی دینا ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا مزاج بیان ہوا ہے وہ تو سختی والا ہے, سیدھی سی بات ہے. وہاں تو آپ کہیں بھی باطل کو داخل نہیں کر سکتے. بالکل 2+2=4 والی بات ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی, نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں, وہ بھی کسی درجے میں. جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ شیطان جو لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا, تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا, تو آج میں وہ ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں کہ لو جی میں تو مکر گیا جے اپنے وعدے. تو وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی ہوئی تھی, آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں. انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. اب یہ باتیں کیا صحابہ اکرام کو آل البیت کو نہیں پتہ تھی؟ لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں. خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دیکھو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا, اللہ کا حق جو ہے وہ دینا, مال غنیمت میں خرد برد نہ کرنا, بیت المال کے اندر بے ایمانی نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا. ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا. پھر نبی الاسلام نے مختلف چیزیں گنوائیں, کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو. آپ حیران ہوں گے, جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ بیج لگایا ہوتا تھا, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. اور جس حدیث سے یہ جملہ نکالا ہوا ہے اس حدیث میں تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے, اور رسول اللہ کیا کہیں گے, میں نے دنیا میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا. بالکل الٹ چل رہا ہے معاملہ. پھر بخاری مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء میں فرمایا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ, تو نبی اسلام نے ایک ایک رشتہ دار کو بلایا, اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو وہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, یعنی دنیا میں اس کا مالک ہوں,
لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. حالانکہ سیدہ فاطمہ ڈیفینیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بیسیکلی ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فراڈیا آپ کو یہ کہے کہ میرے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایک کہانی ہے. بالکل، اس لیے نبی اسلام نے یہ بتایا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. ہاں، اگر جس کے اعمال درست ہیں پھر اسے فائدہ ہو سکتا ہے نسبت کا. پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی الاسلام کی بیٹی ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن یہ صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، اعمال بھی ایسے ہیں. دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نسبت کوئی کام نہیں آئی کیونکہ اس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. تو شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا، جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا، میں تو آج اعلان برات کر رہا ہوں تم سے. یعنی دیکھیں اینڈ ٹائم پہ آ کے وہ دھوکہ دے جائے گا. ہمیں تو ویسے دنیا میں ہی پتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے. یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتہ چل رہا ہو تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں پتہ چل جاتا نا، تو میں اپنا راستہ درست کر لیتا. تو سرکار دنیا میں پتہ چل چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے ہیں. صرف پیپر نہیں آؤٹ ہوا، جواب بھی بتا دیے گئے. اب کوئی شخص خود ہی بدبخت ہے کہ وہ پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دے اور شیطان کے راستے کے اوپر چلے. ابھی تو جناب ذرا اگلے الفاظ سنیں. وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا. لیں جی، یہ مقدمہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا اور اس کی پلی لیتے ہیں، کیا خود ہوتا ہے. شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے، اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ صرف دعوت دیتا ہے. وہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی، لیکن یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قصور ہیں، نہ، انہوں نے معافی مانگی ہے، دعوت دی شیطان نے. ظاہر شیطان نے تو دعوت دینی ہے. تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف. اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنلز زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیئر ٹو برائی کے. اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک، ماں باپ، رشتہ دار، ٹیچرز، دوست، احباب، زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی جو خود برائی پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درس دے رہے ہوتے ہیں. تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے. تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں، زور کوئی نہیں تھا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر کہ اگر زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہیں، اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے $1000 دیے جائیں گے، دوسری صف والے کو $500، تیسری صف والے کو $300، تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھڑوا سکتے. پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا؟ اس وقت بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا، لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہا ہے نا، تو شیطان تو شاہی کوئی نہیں سرکار، جدو نفع نقد نظر آ جائے. تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے. اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، برائی کے اعمال سے بچ جاتے ہیں، اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے.
اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی اسے 15 منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی، پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص سستی کا شکار نہیں ہوگا اگر واقعی ایسا ہو جائے۔ آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ ہے، اور وہاں 15-20 سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراً یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر، فزیکل چیک، پھر یہ انٹلیکچوئل جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، جو مرضی آپ کو برائی کی طرف ابھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے۔ تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا، نیور، یا وہ بازو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اسے زور ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر آٹومیٹکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے، ہاں وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ٹیسٹ تو ختم ہو جاتا، پھر جنت اور دوزخ والا معاملہ تو ختم ہو جاتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نمازوں کی مشقت، غسل کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی مشقت، یہ ساری ناگوار ہے طبیعت کے اوپر چیزیں۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی تمام شہوات، گناہ کے کام جن میں دنیا میں اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پہ وہ جہنم یعنی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے مشہور زمانہ، جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت کو پیدا کیا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، سارے کے سارے اس جنت کے لیے کوشش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جنت کو دیکھو جا کے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہ ہرڈلز عبور کرنی پڑیں گی، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی، واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، جتنا مشکل ٹیسٹ رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا، واپس آئے، پوچھا، ان کا یا اللہ کون بدبخت ہوگا جو اس جہنم کے لیے کوشش کرے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یعنی دوزخ کو شہوات سے، خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، ان کی لذتوں سے، لیکن ہے حرام کام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جا کے جہنم کو دیکھ۔ جب دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بچ سکے گا، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اس جہنم کے اندر۔ تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، پس تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ یعنی دعوت مؤذن بھی دے رہا تھا اذان کے ذریعے مسجد میں، اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے۔ انسان کی اپنی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، یہ ہر انسان کو پتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے۔ تو ہماری انسٹنکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں انبیاء اکرام کی جو وحی ہے یہ تو نور علی نور ہے. آلریڈی ہماری انسٹنکٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا. انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے, لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن, سورہ النساء میں آتا ہے نا کہ ہم نے رسولوں کو انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے. رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بالکل ہی گیا گزرا آدمی تھا, ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا تھا, اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں, تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی, تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو, مجھے برا نہ کہو. ہاں, شیطان کہہ رہے ہیں میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا, کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو ملامت کرو. وہ پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا, منو نہ پیٹ, اپنی جان نو پیٹ. آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنی جان کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا, کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی, اور نہ تم کوئی میری مدد کر سکتے ہو. دیکھ لیں بالکل اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی. یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیاطین. ان بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں بھائی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا, دیکھو تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے. سورۃ العذاب میں بھی آیا اینڈ پہ جا کے, کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لیے تو بزرگ ہی ہے نا, اس کے لیے وہ غلط لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے نا. انی کفرت بما اشرکتمونی, بے شک میں کفر کرتا ہوں, اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے من قبل, آج سے پہلے. یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. تم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا. اگر تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے مقابلے پہ, اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھہرایا, تو میں اس سے بھی انکاری ہوں. میرا کوئی لینا دینا نہیں, میں نے تو صرف دعوت دی تھی, برائی پہ تم خود چلے. اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو. میں اعلان برات کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم, بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. دیکھ لیں جی, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, شیطان کے ایجنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جن بزرگوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جہنم میں پہنچ گئے. تو ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے. دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی نہیں رکھی, پھر وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے, یوم التغابن ہے. یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22, یہ آلموسٹ میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے, صرف اس لیے کہ یہ قرآن حکیم میں اہم ترین مقام ہے. شیطان کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر عقائد اور نظریات پھیلے ہوئے ہیں نا, ایک آیت ان تمام عقائد اور نظریات کو غلط ثابت کر دیتی ہے. اکثر لوگ اپنے گناہوں کا, اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی شیطان نے جو ٹروتھ ریویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دیا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اس اعتبار سے تو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے, وہ تو شیطان بھی ہے, ہمارا نفس بھی ہے,
لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ کیا ہوا ہے۔ فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن وہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے، دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے۔ آپ کوئی اچھائی کا کام کریں، اندر سے آپ کو تھپکی ملتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا، اگرچہ آپ کو اس کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے، لیکن دل سکون پکڑتا ہے کہ یار نہیں یہی کرنا چاہیے تھا، خیر ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ یہ فرشتے کے ذریعے تھپکی ملتی ہے۔ اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو دل جو ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فرشتہ اللہ نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اسی صحیح مسلم کی حدیث میں جب ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ تھا، لیکن اللہ نے اس سے میرا مطیع کر دیا، وہ مجھے اب نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم، چونکہ انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ ایک لفظ ہے مخلص، مخلص کہتے ہیں اخلاص، کمٹمنٹ شو کرنے والا۔ مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے، وہ صرف انبیاء اکرام ہوتے ہیں علیہم السلام۔ لہذا قصہ آدم اور ابلیس میں جہاں کہیں شیطان کا یہ جملہ آتا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہاں مخلص بندوں سے مراد صرف انبیاء ہے۔ انبیاء کے بعد کوئی بھی مخلص نہیں ہے، سب کے سب مخلص ہیں، انہوں نے اپنی محنت سے ہی بچنا ہے۔ لیکن انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی اسپیشل پروٹیکشن، وہ انہیں برائی سے بچا لیتی ہے۔ اس طرح کی پروٹیکشن عام بندوں کے کیس میں بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہے تو فرما سکتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرے گا، وہ خود ہی اس نے بچنا ہے تو بچنا ہے، اور اسی میں اس کے لیے انعام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بچایا، اور پھر اس کے ساتھ آیا کہ بے شک ہمارے وہ مخلص بندوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ اللہ نے انبیاء کو اپنے لیے خالص کر لیا، باقی لوگ محنت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ خود سے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنانا ہوتا ہے، ان کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے، تکلیف سے وہ بھی گزرتے ہیں، آزمائش سے وہ بھی گزرتے ہیں، اور جو گناہ کی لذت ہے وہ والا معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی گناہ میں لذت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم فرماتا ہے، اللہ کے خوف اور تقوی کا ایسا ان پہ غلبہ ہوتا ہے کہ گناہ کی لذت پھر پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ لذت ان کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو ان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے، ان کی تو پھر باقی لوگوں پہ فضیلت بھی ختم ہو جائے۔ لذت ہونے کے باوجود وہ خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے اسپیشل کرم کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں، آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کے سامنے آپ کی مرضی کا کھانا رکھ دیا جائے، بریانی یا چکن پلاؤ یا چکن قورمہ، جیسے ہی آپ روٹی کو ہاتھ لگائیں اور کوئی کلین شیف بندہ آ کے آپ کے کان میں کہہ دے کہ یہ جو علماء نے آپ کی دعوت کی ہے نا، اس کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے، آپ کو نہ علماء کی داڑھی نظر آئے گی نہ پگڑی، بھلے جھوٹی خبر بھی ہو، آپ یہ بھی نہیں کہیں گے نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، میں کھا کے چیک کروں گا۔ کھا کے چیک کرنا ہے، کھا کے تو آگے پہنچ جانا ہے۔ تو
تو اگر کوئی شخص آپ کے کان میں آ کے یہ بات کر دے تو نہ صرف آپ اس کھانے سے رک جائیں گے بلکہ وقتی طور پہ آپ کی بھوک بھی مار جائے گی. اور یار اتنے بھوکے لوگ اتنے شوق سے کھانا لے کے بیٹھتے ہیں, بیوی کو ایسی بات کر دیتی ہے بندہ ادھر لقمہ پھینک دیتا ہے, اے بھیا جی کھانا ڈھونڈ میں کے کھانا آگے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. اور زہر ہو اگر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل یہی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس گناہ میں چھپا ہوا زہر نظر آ جاتا ہے. انہیں وہ بریانی کی خوشبو, قورمے کی خوشبو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ جب آپ کا دھیان کسی چیز کی برائی کی طرف چلا جائے نا, آپ کو کہ جی چھوڑے جی زہر کو, خوشبو دیکھیں بریانی کی کیسی ہے, آپ کہیں گے جی لعنت ہے اس خوشبو کے اوپر کہ جس کے اندر میری موت چھپی ہوئی ہے. خوشبو بھی اس کی جو ہے نا اٹریکٹ کرنا آپ کو بند کر دے گی. ایک اور مثال, موٹر وے پہ آپ کبھی سفر کریں, جو بندے پہلی دفعہ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا, تو ظاہر ہے جو دونوں طرف کی گرینری ہے, خوبصورتی ہے, اور بالکل ایک دنیا سے الگ آپ جا رہے ہوتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہوئے, انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو سخت پیشاب آیا ہوا ہے اور ڈرائیور کہتا ہے جی کہ اگلا سٹاپ تو آئے گا 50 کلومیٹر بعد, اس سے پہلے تو میں نے گاڑی کوئی نہیں روکنی, اور اس بس کے اندر کوئی انتظام بھی ٹوائلٹ کا موجود نہیں ہے, اس سخت تکلیف کے اندر اگر آپ کو کہ او دیکھ کتنا سونا درخت ہے یار, آپ کو کیا اس درخت کی خوبصورتی اٹریکٹ کرے گی؟ نہیں. آپ کی ٹوٹل توجہ اس وقت یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میری عزت بچ جائے اور میں اس تکلیف سے نکل جاؤں. یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن آپ کسی اسٹیٹ آف مائنڈ ڈفرنٹ میں چلے گئے. جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے, اسپیشلی انبیاء کرام علیہ السلام, وہ گناہوں سے بچتے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ان چیزوں کی حقیقت کھول دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس کے اندر زہر ملا دیا. چھوٹا گوشت تھا, بکری کا گوشت, اور آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے. آپ نے جیسی بوٹی اپنی زبان پہ رکھی, اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھ میں زہر ہے, تو نبی علیہ السلام نے وہ تھوک دی. لیکن اس سے پہلے کچھ صحابہ کھا چکے تھے, وہ شہید ہو گئے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ ساتھ سے پھر اس عورت کو بھی قتل کروایا گیا. البتہ نبی علیہ السلام کی زبان پہ رکھنے کی وجہ سے اس زہر کا اثر آپ کے اندر چلا گیا. اور پھر 4 سال کے بعد جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو واپس کیا, اور آپ کی ڈیتھ اس زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی. بخاری میں آتا ہے عائشہ جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا, وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے. تو یہ ایک معجزانہ معاملہ ہے. جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا, پھر ظاہر ہے آپ تو وہ اپنا پسندیدہ گوشت بھی اندر نہیں کریں گے, آپ نے تو تھوک دیا. تو شیطان جتنا مرضی مزین کر کے پیغمبروں کے سامنے, اللہ کے نیک بندوں کے سامنے برائی کو پیش کرے, بہرحال جب ان کی توجہ اس عذاب کی طرف جاتی ہے, اس تکلیف کی طرف جاتی ہے جو اس چھوٹی سی لذت کے اگینسٹ ہونے والی ہے, تو ان کے لیے پھر اس لذت کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس لذت کے اندر چھپی ہوئی سزا کی کڑواہٹ, اس کی تکلیف ان کے اوپر ایسا غلبہ کرتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ مخلص بندے ہوتے ہیں. نان انبیاء کیا کریں گے؟ عددن انبیاء, وہ پھر دین کا علم اتنا حاصل کریں اور کانٹینیوسلی اللہ تعالی کے ساتھ کمیٹڈ رہے, تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم مانتے ہیں کہ انبیاء اکرام تو معصوم ہیں, مخلص ہیں, لیکن انبیاء اکرام کے اہل البیت, ان کے جانثار صحابہ حضور کی صحبت کی وجہ سے یا انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے بہرحال اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے بھی گناہ پھر سرزد نہیں ہوتا.
کیونکہ گناہ کی برائی اور اس کا عذاب ان پہ عیاں ہو چکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی بھی ان کا ہاتھ اس طرف بڑھتا نہیں ہے۔ جس کا ہاتھ ایک دفعہ گرم استری سے جل جائے نا، وہ دوبارہ ٹھنڈی استری کو بھی اس طریقے سے ہاتھ نہیں لگاتا، یوں کر کے صرف چیک کرتا ہے، بھلے اسے یقین ہو یہ ٹھنڈی بھی ہے، رسک کوئی نہیں لیتا نا۔ تو جن کے اوپر آخرت کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے، وہ بچ جاتے ہیں پھر اس طرح کی چیزوں سے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، باغات میں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ایک دوسرے کو وہ جو دعا دیں گے وہ سلام کے ساتھ ہی ہوگی۔ دنیا میں بھی مسلمانوں کو جو گریٹنگز سکھائی گئی ہیں کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے السلام علیکم کہے، ایون قبرستان جا کے مردوں کو آپ نے کہنا ہے السلام علیکم۔ جنت میں بھی سلامتی سلامتی ہوگی، اللہ کا نام بھی ہے السلام۔ فرض نماز کے بعد جو صحیح مسلم میں دعا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے۔ تو جنت میں بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے گا تو اس پہ سلامتی بھیجے گا، سلامتی سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے پاک کلمے کی، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ جملہ، کا شجرۃ طیبہ، اس درخت کی مانند ہے، وہ پاکیزہ درخت ہے جو اچھا کلمہ ہے۔ اچھا کلمہ کوئی بھی اچھا کلمہ، سب سے اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیاد، یہ بہترین کلمہ۔ اس کے علاوہ بھی جتنے اچھے کلمات ہیں، خواہ اللہ کی تعریف کے ہوں یا خوش اخلاقی کے جو کلمات ہیں، جتنی بھی مورل ویلیوز ہیں، سب کی سب وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اتنا بڑا درخت ہے وہ اپنے اجر کے اعتبار سے۔ یہ دو الفاظ ہیں اصل اور فروع، یہ آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں، یہ اصولی بات ہے، یہ فروعی بات ہے، یہ وہی ہے۔ اصولی بات، عقیدے کو ہم کہتے ہیں اصول، جو اصل جڑ ہوتی ہے، عقیدہ جڑ ہے نا، درخت کی بھی جڑ سب سے اہم ہے۔ تو جو عقائد ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصولی مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں۔ باقی جو اوپر والے اعمال ہیں وہ فروعی مسائل ہیں، کہتے ہیں یہ تو چھوٹا مسئلہ، یہ فروعی ہے۔ فروع جو بار شاخیں نکلی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ شاخیں یا بار جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی اصل وہ جڑ ہے جس سے وہ خوراک لیتا ہے، جس کے اوپر وہ درخت کھڑا ہوا ہے، اسے اصول کہتے ہیں، اور فروع کہتے ہیں جو باہر شاخیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اچھے کلمات ہیں، اور اس میں سب سے ٹاپ آف لسٹ کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کی ٹرم بھی یہیں سے ڈیوائز کی گئی ہے پہلے کلمے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور اس کے تو فروع بھی، اوپر شاخیں بھی اتنی کہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اس درخت کی خوبی کیا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا
وہ درخت پھر مسلسل پھل دے رہا ہے اپنے رب کے حکم سے، یعنی اس درخت کے اوپر خزاں بھی نہیں آتی اور مسلسل پھل دے رہا ہے. پھل توڑتے ہیں نیا پھل لگ جاتا ہے. جنت میں تو ہر درخت ہی ایسا ہوگا. تو دنیا میں بھی یہ والے جو درخت ہیں ان کے اگینسٹ جنت میں بھی درخت لگ رہے ہیں. جو آپ اچھے کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے اگینسٹ جنت میں بھی درخت لگتے ہیں. ان کو بھی فنا نہیں ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں، اسے خوب ذہن نشین کر لیں. مثال بیان کرنے سے بعض اوقات بات سمجھ آ جاتی ہے. ہر بندے کا تو انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دقیق باتوں کو سمجھ سکے. بعض اوقات مثال ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ درخت والی مثال ایسی ہے جو ایک ان پڑھ بندے کو بھی اس کی کامن آبزرویشن کے اندر بھی موجود ہے کہ واقعی جو درخت مضبوط جڑوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پھلدار درخت ہوتا ہے، وہی اصل درخت ہے، اور اسی سے انسان نفع حاصل کر سکتا ہے، برکت حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ہے وہ روحانی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جو خبیث کلمات ہیں، شرکیہ کلمات ہیں، بد اخلاقی پر مبنی کلمات ہیں، شیطانی کلمات ہیں، برائی سے ریلیٹڈ کلمات ہیں، وہ تمام کے تمام کلمات ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال خبیث کلمات کی، برے کلمات کی، وہ چاہے گالی گلوچ ہو یا برائی کا ذکر کرنا ہو، اس کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، وہ اس خبیث درخت کی مانند ہے جو اکھاڑ لیا جائے من فوق الارض، زمین کے اوپر سے. یعنی جس طرح یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کو آپ فوراً اکھاڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں نیچے تک نہیں ہوتی ہیں. ان کو صاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اس کو آپ ویسے ہاتھ سے پکڑ کے بھی اکھاڑ لینا تو وہ اکھڑ جاتی ہے، لیکن درخت کو تو نہیں کوئی اکھاڑ سکتا. ما لہا من قرار، اور انہیں کوئی قرار بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ اس طرح کی جھاڑیاں تو درختوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. وہ جھاڑیاں تو ویسے ہی جلا کے راکھ کر دی جاتی ہیں، ان سے اس طرح کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی پھل نکل آئے. اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 27، یہ ایک کریٹیکل آیت ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں حدیث بھی موجود ہے بخاری اور مسلم کے اندر، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اس پختہ قول کے اندر. اب ظاہر ہے کہ یہاں قول سے مراد وہ ہے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ طیبہ کہا ہے، پاکیزہ کلمات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کوئی بھی اچھا کلمہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کی حمد کا، اس کی تسبیح کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اس پختہ قول کے اندر، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، پیغمبروں کو ماننے کی گواہی، آخرت کے دن کی گواہی، کتابوں پہ ایمان لانے کی گواہی، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی. اللہم اجعلنا منہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یہ آیت مبارکہ کا حصہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کیا اس موقع پر جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں ہونے والے امتحان کا ذکر کیا بخاری اور مسلم میں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا اور تم سے میرے متعلق بھی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا دنیا میں کیا عقیدہ تھا۔ اور پھر نبی الاسلام نے یہ آیت تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو اس سچے قول کے اوپر، یعنی رسول اللہ کو پیغمبر ماننے کی گواہی کے اوپر، اللہ کی گواہی پر، اسلام کی گواہی پر، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، بخاری مسلم میں اس ایک سوال کا ذکر ہے، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر 3 سوالوں کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے۔ ترمذی میں الفاظ ہیں من ربو کا، ما دینو کا، اور من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر من ربو کا، ما دینو کا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا۔ یہ بھی 7 الفاظ ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی الاسلام قبر میں تشریف لے آتے ہیں، یہ بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نہیں خود نہیں آتے، آپ کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں وہ شخص جسے دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا تم میں، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ھذا کا مطلب ہے وہ سامنے موجود ہے، کہ ھذا جو ہے یہ حاضر کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ غائب کے صیغے کے لیے بھی ھذا استعمال ہوتا ہے جب اس کا قرینہ موجود ہو، جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر نے جب یزید کی بیعت کی ایک حکمت کے تحت بعد میں، تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں ھذا الرجل، میں نے اس شخص کی بیعت کی ہے جو کہ شام میں بیٹھا ہوا ہے، اور عبداللہ ابن عمر جو ہے مدینہ شریف میں تھے، یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہمارا حکمران ہے۔ تو ھذا کا صیغہ غائب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب وہ مؤمن جواب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ غائب کے صیغے میں جواب دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے وہ سامنے موجود نہیں، ورنہ تو کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ یہ ھذا کا صیغہ بتا رہا ہے کہ نبی الاسلام قبر میں آتے ہیں، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ مردہ فرشتوں سے کہتا کہ کس مرد کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ جب فرشتے کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو بات میں تو وزن ہے واقعی، لیکن انہیں نہیں پتا کہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے جس میں ایو رجل کے الفاظ بھی موجود ہیں، کس مرد کا ذکر کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا۔ اور ابو داؤد میں ویسے ہی 7 الفاظ موجود ہیں کہ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے جو تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، تو وہ شخص کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ تفصیلی حدیث بخاری میں ہے اور ابو داؤد میں ہے، اس میں دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عموماً انہی 3 سوالوں کا ذکر ہوتا ہے، اور منافق کہے گا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اور وہ کہے گا کہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سن سنا کے سنی، یعنی کہ ٹونی۔ 3 سوالوں کے بعد فرشتے اس سے 4تھا سوال بھی کریں گے، کنکلوڈ کریں گے۔ گفتگو اس طرح تو کنکلوڈ نہیں ہوتی،
مومن سے چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تجھے کیسے پتا چلا، ان 3 سوالات کے جوابات کیسے آئے؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں نے رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی، مجھے اللہ کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے یہ پتا چلا، اس لیے میں نے اس کو آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ریویل کیا تھا کہ قبر کے 3 سوال نہیں ہیں، 4 سوال ہیں۔ 3 تو یہ ہے نا، کامیاب ہونے کے بعد چوتھا سوال بھی ہے کہ تجھے پتا کیسے چلا؟ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اب جس نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، ظاہر کتاب ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا، عربی پڑھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بندے کو جسے عربی نہیں آتی۔ اچھا، منافق جب کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، فرشتے اس سے کہیں گے چوتھے سوال کے طور پر کہ تو نے خود کیوں نہیں پڑھا یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں علم حاصل کیا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا؟ تیرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، تو نے دنیا میں ایسے شخص سے کیوں نہیں رابطہ کیا اگر تو خود نہیں پڑھ سکتا تھا؟ وہ کہے گا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو یہ چوتھا سوال منافق کے کیس میں بھی ہوگا، گنہگار شخص کے کیس میں بھی ہوگا۔ تو یہ قبر کا چوتھا سوال یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ یہ ڈراپ سین ہے قبر کے امتحان کا۔ اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے 3 سوالات میں کس نے کامیاب ہونا ہے۔ اگر کوئی خود نہیں پڑھے گا، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا کسی ایسے شخص سے ہدایت نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اسے واقعی قرآن و سنت بتائے، یعنی بزرگوں کی تعلیمات نہ بتائے، ورنہ تو یہاں پہ بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا۔ یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں، اور جب علماء سے پوچھیں ہم پوچھتے ہیں کس علماء سے، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے۔ دوسرے علماء کا ذکر کہتے ہیں وہ تو ہے ہی گمراہ ہیں، انہیں کہ وہ بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں اور آپ ان کے بارے میں۔ البتہ اگر آپ دونوں بھی ہمیں کوئی بات بتائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو۔ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی، تو ہم تصدیق کریں گے۔ تو یہ عذاب قبر، قبر کے سوالات کے امتحان سے متعلق یہ اہم ترین آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان پہ ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت کی زندگی میں قبر کے سوالات میں آسانی کرے گا۔ یہ آخرت کا تعلق اصل میں قبر کے ساتھ ہے، جو نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی نا، ظاہر دنیا میں تو نہیں قبر کے سوال ہو رہے، تو قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قبر کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا کلمہ طیبہ کے اوپر، اور اس کی تفصیلات جو حدیث میں آئی، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں سوال۔ اب دیکھ لیں، فرقے کا کوئی ذکر نہیں، پیر کا کوئی ذکر نہیں، فقہ کا کوئی ذکر نہیں۔ قبر میں جا کے فرقے بھی ختم ہو جانے ہیں، ورنہ تو پوچھا جاتا ہے کہ تیرا تعلق کس فرقے سے ہے، سنی ہے شیعہ؟ سنی ہے تو پھر کس فقہ کو فالو کرتا تھا؟ تو یہی انہوں نے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جی تقلید کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے کہا تقلید اس لیے ضروری ہے کہ ایک مالکی فوت ہو گیا، تو جب وہ قبر میں گیا تو اسے قبر کے سوالات کے جوابات نہیں آ رہے تھے، تو امام مالک قبر میں تشریف لے گئے اور انہوں نے چپکے سے اس کے کان میں سوالات کے جوابات بتا دیے۔ بھئی کان میں آپ بتا بھی دیں، زبان تو اس کی چلنی ہے نا، جواب تو بڑے آسان ہے۔ آج بے نمازی سے بھی پوچھے وہ بھی کہہ دے گا جی ان 3 سوالوں کا یہ جواب ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ جواب تو پتہ سب کو ہوگا، زبان نہیں چل رہی ہوگی نا۔ تو دلیل انہوں نے دی، پھر تو مالکی ہونا چاہیے، حنفی تو نہیں ہونا چاہیے اگر دلیل یہی ہے۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جی، وہ جب فرشتوں نے اس سے پوچھا من ربو کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ماں دینوں کا دھوبی ہوں۔ وہ کہتے نہیں فرشتے پریشان ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ فرشتوں نے نہیں جناب پریشان ہونا، اللہ دے بندے ہو، آپ لوگ تو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے جنہیں دین کی سمجھ آ گئی ہے، فرشتوں کو تو بالکل پتہ ہے کہ سب کچھ فراڈ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، فرشتے کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ آپ سمجھ لیں بائی ڈیفالٹ جس طرح کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے نا، ان میں ایک چیز فیڈ ہے، اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے۔ جیسے یہ اسٹاپ واچ ہے،
اس میں بھلے کوئی کافر سیل ڈالے کوئی مسلمان ڈالے، ایک بار ٹائم آپ سیٹ کر دیں گے، آپ انگلی سے دبائیں گے اس نے آن ہونا ہے، دوبارہ دبائیں گے اس نے آف ہونا ہے، گھڑی کو نہیں پتا یہ انگلی کون سی ہے، میرے مالک کی ہے، چور کی ہے، کافر کی ہے، مسلمان کی ہے، کیونکہ یہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ فرشتوں کو اللہ نے یہی بتایا ہوا ہے کہ جو 3 سوالات کے جوابات دے دے، اس کو چوتھا سوال یہ پوچھنا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ آگے سے بتا دے گا کہ میں نے قرآن پڑھا، یا اگلے انبیاء کا ماننے والا تھا تو ان انبیاء کا ذکر کر دے گا۔ اور جو جوابات نہ دے سکے تم نے اس سے پوچھنا ہے تو وہ آگے سے یہی کہے گا، اور یہ اس لیے کہ ہمیں نبی الاسلام نے بتایا۔ فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث پاک بھی کوئی ہے اور ان کا کوئی دھوبی بھی ہے۔ ہاں، اور وہ بیان کرتے ہوئے نا علماء کہتے ہیں جی اشرف علی تھانوی صاحب نے نقل فرمایا، یعنی اس طرح جیسے بخاری شریف میں آ گیا۔ اس کا روب آپ دیوبندیوں پہ تو ڈال سکتے ہیں، ہاں، لیکن ہم پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں میرے بھائی؟ ہمیں تو قرآن و سنت سے بتائیں۔ ہم تو کہیں گے کہ بھائی جس نے آپ کو یہ واقعہ بتایا ہے اس سے تو پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ کس نے اس قبر میں کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا۔ آپ کیمرہ لگا بھی دیں تو کوئی قبر کا عذاب تو دیکھ ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے، نہ ان سوالات کی کوئی ریکارڈنگ کر سکتا ہے۔ یہ کس جھوٹے نے آپ کو بتایا ہے؟ یہ شیطان نہیں آپ کو بتایا، آپ کے بڑے نے، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کی بجائے بزرگوں سے جوڑا جائے۔ بھائی نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو سوالات کے جوابات دے گا وہ ہوگا کہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، اور ناکام وہ ہوگا جس نے دین کو سیریس نہیں لیا ہوگا۔ اچھا، نبی علیہ السلام تو بتا رہے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے، یہ اس حال کو نہیں مان رہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ غوث پاک کے دھوبی بن جائیں، یہ حال ہے۔ پھڈا ڈال کے بیٹھ گیا۔ اللہ تو بندیو، بخاری مسلم میں ہے کہ جب وہ سوالات کے جوابات نہیں نہ دیتا تو فرشتے اسے ایک ایسا گرز مارتے ہیں کہ بالکل زمین کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کی چیخ و پکار دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ غوث پاک دا توبی تے جھگڑا تھے تک گل ہی نہیں پہنچنی، جس نے 3 سوال ختم، چوتھا آنا ہے، 5ویں نمبر دے ہوتے کوڑا ہی آنا ہے، وہ ہوتے غوث پاک دا توبی۔ فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں بھائی، یہ آپ کے بنائے ہوئے دنیا میں بزرگان دین ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ۔ اگر ان بزرگوں نے یہ خرافات پھیلائی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں پھیلائی تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں۔ سارا جرم پھر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ آیت اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو، یعنی ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی کھلی چھٹی کر دیتا ہے، وہ اپنے برائی کے راستے پہ چلتے رہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کسی کا زور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا، اور جو دنیا میں گمراہ رہے وہ قبر میں بھی جا کے، حشر میں بھی جا کے ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مراد یہ کہ یہ اللہ کی بادشاہت ہے کہ جو شخص پیغمبروں کی پیروی کرے گا ان کے لیے انعام ہوگا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جو نبیوں کی نافرمانی خود کرے گا پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے کوئی معافی والا معاملہ نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی گمراہی میں بھٹکنے دے گا اور جہنم کے عذاب میں پھینکے گا جس نے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ اللہم اجرنا من النار، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔